السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا درس ہے، چھٹا سبق ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام قبیلہ بنو جرہم میں پلے بڑے ہوئے، اور اللہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کروایا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت ہاجرہ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو جو قبیلہ بنو جرہم تھا وہ پورے مکہ المکرمہ اور پورے جزیرۃ العرب پر تقریباً 2000 سال تک حکومت کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والے 2000 سال اللہ نے ان کو مکہ المکرمہ کی خدمت کا موقع دیا تھا، حکومت کا موقع دیا تھا۔ تو پھر 2000 سال کے بعد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ جب لوگ اپنا ایمان پیسوں کے خاطر بیچ دیتے ہیں، جب لوگ اپنے ایمان کو دنیا کے بدلے بیچ دیتے ہیں، جھوٹ کو پکڑتے ہیں، سچ کو چھوڑتے ہیں، دھوکے کو پکڑتے ہیں، امانت کو چھوڑتے ہیں، خیانت کو پکڑتے ہیں، وعدہ خلافی کو وعدہ کو چھوڑتے ہیں، ظلم کو پکڑتے ہیں، انصاف کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حکومتیں چھین لیتا ہے۔ تو مرضی کیا تھی نہیں معلوم کہ ظلم ہوا تھا یعنی تو اللہ کا مقدر تھا، نہیں معلوم کہ 2000 سال کی حکومت کے بعد بنو خزاعہ قبیلہ بنو جرہم پر حملہ کیا۔ تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کو ہرا کر وہاں سے بھگا دیے۔ پھر جب قبیلہ بنو خزاعہ مکہ المکرمہ پر حکومت کرنے لگے، تاریخ کی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ 600 سال وہاں حکومت کرتے رہے، تو ان میں سے ایک کم بخت عمرو بن حویرث جس کا نام لکھا جاتا ہے، اس نے غصے میں آ کر زمزم کے کنویں کو پتھر وغیرہ ڈال کے بند کر دیا تھا، اور جو بچڑا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تو
جس کی قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیے تھے، اس کے سینگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں لگا کر رکھے تھے، تو اس بدبخت نے پتھروں کے ساتھ وہ سینگ بھی نکال کر، جو جنت سے بچڑا آیا تھا، وہ سینگوں کو بھی نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال کر بند کر دیا۔ تو جو زمزم 2000 سال تک لوگ پیتے رہے، جس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ کی شان عمرو بن حویرث نے اس پورے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ پھر 600 سال تک ان کی حکومت تھی، تو اللہ کی شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا قصی بن کلاب، جن کا نام ہے، جو مشہور ہے قصی کے نام سے، لیکن ان کا نام تو عمرو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان 440 عیسوی کہ آج 2021 ہے، تو 440 عیسوی میں قصی بن کلاب نے بنو خزاعہ کے لوگوں سے جنگ کر کے پھر مکہ المکرمہ اپنے ہاتھ میں لی۔ اللہ نے پھر اور ایک مرتبہ قریش کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو مکہ المکرمہ کی حکومت کا موقع دیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری ہو یا مسلمان غیروں کی نظروں میں ہو یا باپ اپنے بچوں کی نظروں میں ہو، اس وقت گرتے ہیں جب ان میں ظلم بڑھتا ہے۔ کسی بھی گاؤں کو برباد کرنے کے لیے، کسی بھی گھر کو برباد کرنے کے لیے، کسی بھی خاندان کو برباد کرنے کے لیے یہ چیز کافی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مال نہیں اس لیے گاؤں برباد ہو گیا، معاشی نہیں اس لیے خاندان برباد ہو گیا، پیسہ نہیں اس لیے خاندان برباد ہو گیا۔ اللہ کی قسم، خاندان ہو یا بچے ہو یا گاؤں ہو یا حکومت ہو، اس وقت ہاتھ سے نکلتی ہے جب لوگ ظلم کرنا اور ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ صاف فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے حضرت اس آیت کی تفسیر کرتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے، جس طرح چاول کے دانوں میں بیکار کنکر کو اٹھا کر پرواہ کیے بغیر پھینک دیا جاتا ہے، چاول کو رکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح جب مومن، جب ایمان والا اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا ہے، اپنے اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی قدر نہیں کرتا ہے، نام مسلمان کا رکھتا ہے لیکن پورے کے پورے کام غیروں کے طریقے پر ہیں، نام مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، لیکن ایک بھی اس کا کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم میرے دین سے بیزار ہوتے ہو، میری شریعت پر چلنا تمہیں پسند نہیں ہے، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا، تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ علماء اس کے دو مطلب لکھتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، ایمان والوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں کو ایمان ملا کر ان سے کام لے کے دکھائے گا۔ اور دوسرا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم حکمرانوں کو، اللہ خطرناک ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، لیکن آدمی دنیا میں جی سکتا ہے۔ آدمی کے پاس اگر دولت ہو یا نہ ہو، آدمی دنیا میں جی سکتا ہے۔ آدمی کے پاس خاندان ہو یا نہ ہو، آدمی دنیا میں جی سکتا ہے، لیکن اگر کسی ایک پر ظلم کر دیا، کسی ایک کی دل کی آہ لگ گئی، کسی کی بددعا لگ گئی، اللہ کی قسم کوئی نہیں بچا سکتے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ بن کر اپنے بیٹوں پر بڑا بن کے مت دکھانا، شوہر بن کر اپنی بیوی پر بڑا بن کے مت دکھانا، بڑا بھائی بن کر اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں پر بڑا بن کے مت دکھانا، بیٹا حیثیت والا بننے کے بعد اپنے ماں باپ پر بڑا بن کے مت دکھانا، اس لیے کہ ان کا دل دکھ گیا، ان کے دل میں درد آ گیا، ان کو تکلیف ہو گئی، وہ دل میں زبان سے بھی نہیں، دل میں اپنی آواز نکال لی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، جب اس کے دل سے آواز نکلتی ہے تو وہ سیدھے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم،
جسے ستایا جاتا ہے اس کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ جب اس کی بد دعا نکلتی ہے تو سیدھے آسمانوں پر جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا ظلم کرتے ہیں، آج تک ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب یہ ہے کہ زمین پھٹ گئی اور ہم اندر چلے گئے، طوفان آیا بہا کر لے کر چلا گیا، ہوائیں آئی اٹھا کر پھینک دی، پتھروں کی بارشیں ہوئی برباد ہو گئے۔ ایسے نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ اللہ کی یہ آیت کئی لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ جب آدمی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، نبی کی سنتوں سے دور ہوتا ہے، مظلوموں کی بد دعا لیتا ہے، ماں باپ کی بد دعا لیتا ہے، بیوی بچوں کی بد دعا لیتا ہے، کسی کا مال ناحق کھا کر بد دعا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو جکڑ دیتے ہیں۔ علماء اس کی مثال سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک قیدی کو چاروں طرف سے زنجیریں ڈال کر، چین وغیرہ ڈال کر کھینچا جاتا ہے تو وہ جس طرح اکڑ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمان کی زندگی کو بھی تنگی میں ڈال دیتے ہیں کہ بچے ہیں پھر بھی گھر میں سکون نہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ پیسہ ہے پھر بھی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتا، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ پیسہ ہے لیکن پھر بھی اسے صحت ڈاکٹروں سے نہیں مل رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نرم نرم بستریں ہیں پھر بھی رات میں نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ بچے ہیں پھر بھی صبح سے شام تک ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اللہ فرماتی ہے میرا عذاب ہے۔ عذاب یہ نہیں کہ زمین پھٹ گئی اندر چلے گئے، یہ عذاب آیا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے عذابات یہ ہیں کہ آدمی کھانا بھی کھاتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے مجھے کئی بیماری نہ لگ جائے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ میٹھی چائے پینا چھوڑ دیے، لوگ مسالے دار کھانا کھانا چھوڑ دیے، لوگ گوشت کھانا چھوڑ دیے۔ کتنی بہترین نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ہر آدمی آج پرہیز میں ہے، ڈائٹ میں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بیماریوں کا شکار ہوں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو پھر کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں تھے، لیکن کبھی بھی دل سے ایک آواز نہیں نکلی، زبان سے ایک آواز نہیں نکلی۔ وہ درد ایسا تھا، علماء لکھتے ہیں کہ پورے کے پورے جسم میں، رگ رگ سے جسم میں درد پیدا ہوتا تھا، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، لیکن زبان سے کبھی بھی یہ لفظ نہیں نکالے کہ اللہ میں تیرا نبی ہوں، مجھے کیوں اتنی بڑی بیماری دیا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بیماریوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں ایک پھوڑا شروع ہوا، وہ پھوڑا اتنا بڑھنے لگا کہ بستر کے حوالے ہو گئے۔ 32 سال 30 پر 2 سال بستر پر پڑے رہے، لیکن چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا، حشاش بشاش رہتے تھے، ایک دم مست آدمی کی طرح، کھاتے پیتے آدمی کی طرح، چلتے پھرتے آدمی کی طرح، چہرہ کھلا ہوا، چاند سے زیادہ روشن چہرہ، اور بستر پر بڑے آرام سے 30 پر 2 سال تک پڑے رہے۔ لوگ آتے پوچھتے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو تکلیف نہیں، کیا آپ کو فکر نہیں، کیا آپ کو بیزار نہیں ہوتا کہ آپ 30 پر 2 سال سے بستر پر پڑے ہیں؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے اللہ کو ایسا پسند ہے، اس لیے میں بھی تیار ہوں۔ میرا اللہ مجھے بیماری میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میں بیماری میں بڑا خوش ہوں، اور میں اس بیماری پر خوش رہنے کی وجہ سے اللہ مجھے روزانہ عالم کی پوری کائنات کی غیبی چیزیں مجھے دکھاتا ہے، اور روزانہ فرشتے میرے بستر پر آ کر میرے سے ہاتھ مل کر جاتے ہیں، تو مجھے اس سے بڑی نعمت کیا ہونا ہے؟ تو بیماری عذاب نہیں، بیماری نعمت بننا چاہیے مومن کے لیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری آدمی کو ایک ڈر پیدا کرا رہی ہے، غریبی آدمی کو ایک ڈر پیدا کرا رہی ہے، اکیلاپن آدمی کو ایک
ڈر پیدا کرا رہا ہے، دشمن بڑھ گئے تو ڈر پیدا ہو رہا ہے، ظالم بڑھ گئے تو ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اپنے ایمان کو پیسوں کے بدلے نہ بیچنا، اپنے ایمان کو مالداری کے بدلے نہ بیچنا، اپنے ایمان کو غیروں کے خاطر نہ بیچنا، اپنے ایمان کو مضبوط پکڑنا۔ تم جہاں کہیں بھی رکھو، تم جہاں کہیں بھی رہو، میں تمہیں اوپر رکھوں گا۔ جب تم اپنے ایمان کو بیچنا شروع کرو گے، جب تم اپنی ضمیر کا سودا کرنا شروع کریں گے، جب تم غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ بن کر کھڑے رہو گے، تو یاد رکھو تمہارے سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کر کے دکھایا ہے کہ جو حکومتیں، جو بادشاہتیں، جو ذمہ داریاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، ہزار ہزار سال نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جو حکومتیں ہمارے پاس تھیں، آج ہمارے پاس اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر جھوٹ بڑھ گیا، ہمارے اندر دھوکہ بڑھ گیا، ہمارے اندر فراڈ بڑھ گیا۔ ہم غریبوں کے ساتھ ایک سلوک کرنا چاہتے ہیں، مالداروں کے ساتھ ایک سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہم بیواؤں کے ساتھ ایک سلوک ہے، اپنوں کے ساتھ ایک سلوک ہے، یتیموں کے ساتھ ایک سلوک ہے، اپنے ساتھ ایک سلوک ہے، تو اللہ کا انصاف کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے چھین لی حکومتیں، اللہ نے لے لی حکومتیں، لیکن امید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت گھبرانا نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط پکڑ کے رکھو۔ جب تمہیں کوئی مجبوری آتی ہے تو تم کسی کے پاس جاتے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے پاس آ جایا کرو۔ کسی کے پاس جا کر ہاتھ بن کر گھنٹے گھنٹے کھڑے ہوتے ہو لیکن وہ تمہیں پکڑاتا بھی نہیں ہے، اگر سنتا بھی ہے تو آدھی بات سنتا ہے، آدھی بات نہیں سنتا، اگر پوری بات سنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سن لیا ہوں، ایک ہفتے میں تمہارا کام کر دوں گا۔ ٹالتا 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 ہم بھی جا جا کر ہمارے پاؤں رگڑ جاتے ہیں، ہماری جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارے محلے میں غریبی آ جاتی ہے لیکن کام نہیں بنتے۔ تو اللہ کہتے میرے بندے اتنی دور چلا گیا، انسانوں کے پاس چلا گیا، بڑوں کے پاس چلا گیا، سیاست داروں کے پاس چلا گیا، کیا ہو جاتا تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک بار پکار لیتا کہ اے میرے پیدا کرنے والے اللہ میرے اوپر رحم فرما، تو کیا میں تیری بات نہیں سنتا تھا؟ کیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کرتا تھا؟ ادعونی استجب لکم، جب تو مجھے کہیں سے بھی پکار میں تیری پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب جھوٹ بڑھتا ہے، جب دھوکہ بڑھتا ہے تو خود بخود خاندان اجڑتے ہیں، گھر اجڑتا ہے، حکومتیں اجڑتی ہیں، گاؤں برباد ہوتے ہیں۔ زنا سے گاؤں برباد نہیں ہوتے، چوری سے گاؤں برباد نہیں ہوتے، قتل سے گاؤں برباد نہیں ہوتے، گاؤں برباد ہوتے ہیں جب لوگوں میں شرارت شروع ہو جاتی ہے، جب لوگوں میں بڑوں کی عزتیں پہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ گاؤں برباد ہوتے ہیں جب گھر برباد ہوتے ہیں، جب گھر کے بڑے لوگوں کو چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس گھر کو برباد کرنے کے لیے کسی بم کی ضرورت نہیں، کسی گولے کی ضرورت نہیں، کسی کے حملے کی ضرورت نہیں، بس بڑوں کی بددعائیں لے لو، خود بخود گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اپنا ایمان ہرگز نہ بیچنا، اپنا ایمان صحابہ جیسا بنانا کہ تلواروں کے مار کھاتے رہے لیکن اپنا سر کبھی بھی کفر کے آگے نہیں جھکائے۔ گردن پر تلوار چلتی تو زبان پر لفظ ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 70 تیر انداز تیر اٹھا کر کھڑے ہوتے جسم پر حملہ کرنے کے لیے۔ آخری خواہش پوچھی جاتی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو صحابہ کی زبانوں سے نکلتا تھا کہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچ جائے، میری آخری خواہش۔ جب آخری وقت ہوتا، جب تڑپ رہے تھے تو جا کر لوگ پوچھتے کہ بھئی تم تڑپ رہے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو صحابہ کہتے میں ایک بار میرے نبی کا چہرہ دیکھ لوں تو بس میں بڑی آرام سے دنیا سے جا سکتا ہوں۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، ہر ہمیشہ اپنے ایمان کو اپنے سروں سے بھی زیادہ اونچا رکھتے تھے۔ کبھی بھی باطل کے سامنے، غیر کے سامنے، کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے اللہ کے نام کو ہو یا نبی کے نام کو ہو چھوٹا کرنا پسند نہیں تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ علی خط لکھو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خط لکھنے بیٹھے تو کافروں نے سامنے سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہو کہ اس خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں لکھنا, محمد رسول اللہ نہیں لکھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور میرے سے یہ غیرت برداشت نہیں ہوتی کہ آپ کا نام اور میرے رب کا نام میں خط پر نہ لکھو, مجھے یہ خط لکھنا ہی پسند نہیں ہے, میں نہیں لکھ سکتا, میں آپ کے نام کو چھوڑے بغیر میں خط نہیں لکھ سکتا, میں میرے اللہ کے نام کو لکھے بغیر خط نہیں شروع کر سکتا. یہ کفار سے کیا ڈرنا ہے, ان سے کیا ڈرنا ہے, زمین میرے اللہ کی ہے, آسمان میرے اللہ کا ہے, یہ حکومت میرے اللہ کی ہے اور اس کے حقدار اللہ نے آپ کو بنایا ہے, تو ہم حضور ان سے ڈرے کیوں اور آپ کا نام کیوں نہ لکھوں. یہ جذبہ تھا صحابہ میں کہ نبی کے نام کو پیپروں پر لکھنے کے لیے بھی منع کیا جاتا تو پیپر نہیں لکھا کرتے تھے, حق درمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرے نبی کا نام لکھنا ہی لکھنا ہے اور میرے اللہ کا نام لکھنا ہی لکھنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, کیسے کیسے قصے ہم سنتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگار کا ڈلہ تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سننا تھا کہ فوراً نکال کر پھینک دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. آج باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا نکاح ہونے تک انگوٹھی نکال دے اور نکاح ہونے کے بعد پھر سونے کی انگوٹھی ڈال دے. اس باپ کی غیرت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے تو حرام ہے, نکاح کے لیے تک حلال, اس کے بعد نکاح کے لیے تک حرام, اس کے بعد حلال, یہ نہیں ہے, حرام اور حرام ہی ہے. تو وہ صحابی نکالے گلی میں پھینک دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ انگوٹھی لے جا کر تم اپنی بیوی یا اپنی ماں کو بھی دے سکتے ہو, اٹھا لو. تو اللہ اکبر, وہ صحابی کا جملہ تھا جس چیز کو میرے نبی پسند نہیں کرے اس چیز کو میں اپنے گھر میں رکھوں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ چیز نیچے ہی پڑے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں چاہیے. یہ ایمان تھا صحابہ کا. اسی لیے اللہ نے دنیا کی حکومتیں اللہ نے ان سے لی ہیں. بیت المقدس جیسے بڑے بڑے فتوحات, روم اور شام اور فارس کی بڑی بڑی حکومتیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے. یہ مقام تھا صحابہ کا. آج ہم اپنے زمین کو بھول گئے, اپنے ایمان کو بھول گئے, اپنے اللہ کو بھول گئے, اپنے نبی کو بھول گئے, تو ہم اس کا نتیجہ خود بھگت رہے کہ ہم کہاں کہاں جانا پڑتا ہے, کسے کسے بھگانا پڑتا ہے, کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصی بن کلاب کو 440 عیسوی میں اللہ نے بنو خزاعہ پر حکومت کرنے کا موقع دیا. تو حضرت عبد المطلب کے جو داداؤں میں سے دادا تھے قصی بن کلاب, تو وہ حکومت میں آ گئے. کعبۃ اللہ ان کے ہاتھ میں آ گیا, مکہ ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے عبد مناف. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. تو عبد مناف کے 4 بیٹے, کتابوں میں تو لکھ کر ہے کہ 6 بیٹے, لیکن 4 بیٹوں کے نام ہیں. ان میں سے بڑے بیٹے تھے عبد شمس, دوسرے بیٹے تھے نوفل, تیسرے بیٹے تھے ہاشم, چوتھے بیٹے تھے مطلب. تو اللہ کی شان, حکومت عبد مناف کے جانے کے بعد عبد شمس کو ملنا تھا, اس لیے کہ اس زمانے سے چلا آتا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد حکومت بڑے بیٹے کو ملتی تھی. سردار, ذمہ دار, گاؤں کا جو ذمہ دار ہوتا تھا ان کا بڑا بیٹا ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق ہوتا تھا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ہاشم کو چنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. تو ہاشم مکہ المکرمہ کے سردار بنے. تو مکہ المکرمہ میں جو حضرت ہاشم
صحابی جو حضرت ہاشم ہمارے نبی کے دادا تھے وہ ذمہ دار بنے تو اللہ کی شان ملک شام کے لیے سفر ہوا تو مدینۃ المنورہ سے گزر ہو رہا تھا تو قبیلہ بنو نجار کی ایک عورت سے ان کا نکاح ہوا اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ. وہ عورت اور وہ بیٹا وہیں پر تھے. پھر حضرت ہاشم مکہ المکرمہ واپس آ گئے, بیوی اور بیٹا مدینے میں ہی رہے. اللہ کی شان کہ ہاشم دنیا سے جانے کے بعد وہاں کوئی نہیں تھے تو ان کے بھائی عبد المطلب کو حکومت ملی. تو مطلب کو معلوم ہوا کہ مدینۃ المنورہ میں میرے بھیا کی ایک بیوی اور ان کا ایک بیٹا موجود ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ بڑا چالاک ہے, بڑا ذہین ہے. لوگ تو سمجھتے تھے کہ ان کا نام شیبہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ شیبہ اس لیے ان کا نام تھا کہ ان کے سر کے آگے تھوڑے سفید بال تھے تو شیبہ کہتے ہیں بوڑھے بال رکھنے والوں کو, تو اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا شیبہ. لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ شخصیت کون تھی, یہ مقام کیا بننے والا تھا, ان کی عزت کیا بننے والی تھی. لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو مطلب مدینہ آئے. مدینہ آ کر دیکھے تو بچوں کے ساتھ پورے بچے تیر اندازی کر رہے تھے. تو ان میں سے ہر بچہ اپنی تیر پھینکتا تو نشانہ چوکتا. لیکن جب شیبہ جن کو ہم عبد المطلب یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص دادا تھے, وہ جب تیر لگاتے تو برابر نشان پر جا کر لگتا تو بڑا شان سے کہتے انا ابن ہاشم, میں ہاشم کا بیٹا ہوں. تو اللہ کی شان. مطلب آئے ہاشم کی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میرے بھتیجے کو میں مکہ لے کر جانا چاہتا ہوں. تو سوچ کر دیکھو کہ باپ کا دنیا سے چلا جانا یہ کتنی بڑی محرومی ہے, اور ماں کا اپنے بچے کو چھوڑنا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن اللہ بڑی بڑی چیزوں کو ایسے ہی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ خود فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ اے ایمان والوں, اے لوگوں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ تم نہ نہیں آزمانا, تمہارا اللہ تم نہ بیماریوں میں نہیں ڈالنا, تمہارا اللہ تم نہ مصیبتوں میں نہیں ڈالنا, اور تمہارا اللہ تم نہ ایمان کی موت بھی دے دینا, تمہارا اللہ تمہیں جنت بھی دے دینا. ایسا نہیں ہو سکتا. جتنا تمہارا ایمان مضبوط رہے گا اتنا تمہارے اوپر آزمائش بھی ہوتی زبردست آئے گی. اس لیے ہاشم کے بیٹے ہاشم کے بیٹے شیبہ جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دادا تھے, پورا مکہ, پورا مدینہ, پورا جزیرۃ العرب جن کی نام سے گونج کر اٹھتا تھا, جن کے سامنے اپنی سر جھکایا کرتا تھا, وہ بچے جب مدینے میں بڑے ہو رہے ہیں تو بغیر باپ کے بڑے ہو رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں دیکھو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے باپ بھی نہیں دیا, اللہ نے ماں بھی نہیں دی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ بھی نہیں دیا, ماں تو دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ نہیں دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماں تو دی لیکن اللہ نے باپ نہیں دیا. بڑے بڑے نبیوں کو اللہ نے وہ مقام وہ نعمتیں نہیں دی جو اللہ نے مجھے دی, جو اللہ نے آپ کو دی, ایک باپ کی شکل میں, ایک باپ کی شکل میں. اسی لیے اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی اپنا نام لیتے ہیں وہاں فوراً اپنے ماں باپ کا بھی نام لیتے ہیں. فوراً کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کے علاوہ اگر کہیں بھی چاہے دل سے ہو, چاہے جسم سے ہو, چاہے نیت کے ساتھ ہو, چاہے نیت کے بغیر ہو, تمہارا سر جھک گیا, تمہارے ہاتھ اڑ گئے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. پھر اللہ فوراً کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا نام لیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں سب سے زیادہ میٹھے انداز میں, پیار سے, محبت سے, الفت سے, انسیت سے کس سے بات کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے کس کا حق ادا کرنا ضروری ہے؟ غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک,
امک، تمہاری ماں سے سب سے زیادہ پیار سے، محبت سے، الفت سے، انسیت سے، دوستی سے بات کرنے کا اگر حق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے ہے تو وہ ماں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو پوچھنا تھا پوچھ لیے، جواب مل گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، حضور معلوم ہو گیا کہ ماں کو سب سے زیادہ پیار سے بات کرنا ہے، اگر ماں کو چھوڑنے کے بعد پھر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا ثم امک، پھر بھی تمہارے ماں سے ہی سب سے زیادہ محبت سے بات کریں۔ بیوی کا نام نہیں لیے، باپ کا نام نہیں لیے، بچوں کا نام نہیں لیے، خاندان والوں کا نام نہیں لیے، دوستوں کا نام نہیں لیے۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں سے سب سے زیادہ محبت سے بات کرنے کا حق ہے۔ وہ صحابی پھر پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھ گئے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر پوچھ رہے ہیں کہ ماں کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ تو پھر انہوں نے پوچھا حضور ثم من، حضور پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ امک، تمہاری ماں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ چاہے تمہاری ماں نیک ہو، چاہے تمہاری ماں بری ہو، چاہے تمہاری ماں ایمان والی ہو، چاہے تمہاری ماں ایمان والی نہ ہو، چاہے تمہاری ماں اچھی ہو، چاہے تمہاری ماں خراب ہو، کیسی بھی ہو، لیکن اپنی ماں سے دعائیں لینا ضروری ہے۔ جب ماں ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر وہ صحابی پوچھنے لگے حضور اب کس کا حق ہے؟ تو حضور نے کہا ثم ابو، تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو وہ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کا مقام اتنا بڑا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ماں کو سمجھایا ہے کہ تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو کہ ماں کو سمجھ لو، کہ تم نہ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارا اللہ تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ماں کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اللہ دوسرا حکم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دونوں ماں باپ بوڑھاپے میں آ جائیں، دیکھو بوڑھاپے کا قانون ہے، اللہ کے واسطے بات سمجھو، دنیا کو سرسری جینے کی کوشش مت کرو، ورنہ دنیا ہی ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھاپے کا یہ قانون ہے کہ جیسا جیسا عمر بڑھتی ہے ان کے اندر بچوں جیسی عادتیں آ جاتی ہیں، ضد آ جاتی ہے، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، بے چینی آ جاتی ہے، بے قراری آ جاتی ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بات نہیں مانتے تو غصہ آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ 10 بچوں کو ماں باپ پیدا کر کے بڑا کر دیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر ایک بوڑھے ماں باپ کو نہیں دیکھ لے سکتے۔ تو کتنا پیار، کتنی محبت۔ وہی بچہ بار بار اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابو یہ پرندے کا نام کیا ہے؟ تو ان کے ابو کہتے ہیں بیٹا اس کا نام کبوتر ہے، بیٹا اس کا نام کوا ہے۔ پھر بھی بچہ پوچھتا ہے کہ کوا کا تو کیا، کبوتر کا تو کیا؟ تو باپ سمجھاتا ہے، بچہ پوچھتا رہتا، باپ سمجھاتا ہی رہتا۔ لیکن باپ اگر پوچھتے بیٹے سے بوڑھاپے کی حالت میں کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹا کہتا ہے آپ کی تو عمر ہو گئی، گھر بیٹھنے کی عمر ہے، گھر بیٹھو، ضرورت نہیں ان باتوں میں آنے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھاپے میں پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، تم اف بھی کہو گے۔ یہ آواز نکالی جاتی ہے جب کوئی ماں باپ کوئی بات بولتے ہیں تو بچے جھنکاتے ہیں، تو یا آوازیں نکالتے ہیں، جھنکاتے نہیں، جو آوازیں نکالتے ہیں، چہرہ موڑتے ہیں، اسے اف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ماں باپ کے سامنے اف بھی کہہ دے، اس کی تہجدیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقے، اس کی زکاتیں، اس کے حج، اس کے عمرے سب کے سب غارت اور برباد ہو گئے، صرف ایک جملہ زبان سے۔ پھر اللہ اسی پر نہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اس لیے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تم طاقتور بن گئے ہو،
تو ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں کہ غصے سے جھنکا دیے، ان کو بھگا دیے، یا گھر سے نکال دیے، یا ان کو کھانا نہیں دیے، یا اپنے گھر میں جگہ نہیں دیے، تو اللہ فرماتا ہے جھڑکنا بھی نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اللہ یہیں پر نہیں، پھر اللہ کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ سے بڑے پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ ایک لفظ تم غلط نکال لیے، امام حرم حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم بہت بڑے کعبہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ حضرت خود نے اپنے خطبے میں، عربی میں خطبے میں ایک قصہ سنایا تھا، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں سنایا تھا کہ کعبۃ اللہ کے جو امام ہیں آج، وہ پاکستان کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، اللہ نے ان کو آج حرم کا بہت بڑا امام بنایا ہے، سب سے پہلا امام بنایا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں جو امام بناؤں یہ میرے ماں کی دعا کی برکت سے، اس لیے کہ حضرت نے کہا کہ ایک مرتبہ میری ماں مہمانوں کے لیے میٹھا تیار کر رہی تھی، تو میں نے ماں سے کہا کہ امی مجھے بھی تھوڑا میٹھا دے دو، تو ماں نے کہا بیٹے یہ تو مہمانوں کے لیے ہے، مہمان آئیں کھا کر چلے جائیں، تو بیٹے میں تمہیں میٹھا نکال کر دے دوں گی۔ تو غصہ آ گیا، باہر گئے، سیدھا مٹھی لائے میٹھے میں ڈال دی، تو ماں کو غصہ آ گیا۔ ماں نے غصے میں کہا اللہ تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنائے۔ ماں نے بد دعا نہیں دی، اس لیے کہ نیک لوگوں کی مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دیتی۔ ماں باپ کے لیے ضرور یہ بار بار کہتا ہوں، غصے میں ہو یا مذاق میں ہو یا ایسے ہی ہو، زبان سے آپ بد دعا نکال دیے تو قبول ہو جاتی، اور اللہ جب بلا لینا ہے اس وقت اپنے بچوں کو بلا لیتا ہے۔ تو بچوں کا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور ماں باپ کا ہے کہ جلدی بد دعا دے دیتے، اللہ قبول کر لیتا۔ تو اب ماں نے غصے میں بد دعا نہیں بلکہ دعا دی کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ تو چند دن گزرے تھے، چند سالیں گزری تھے، تو اللہ نے ان کو حرم کا امام بنایا، تو ماں کی برکت تھی۔ تو اللہ کہتا ہے ماں باپ سے پیار سے بات کرو، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والی بات کرو۔ جتنا پیار تم اپنے دوستوں کو دیتے ہو، جتنا پیار تم اپنی بیوی بچوں کو دیتے ہو، اس سے زیادہ پیار اپنے بوڑھے ماں باپ کو دو۔ ان سے بیٹھو، ان سے بات کرو، ان سے مزاح کرو، ان سے ہنسی مذاق کرو، ان کو ہنساؤ، اللہ کے واسطے ان کا دل مت دکھاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازو ماں باپ کے سامنے جھکاؤ، چاہے تم لاکھ روپے کماؤ، چاہے تم کروڑ پتی ہو، چاہے تمہیں لکھ پتی ہو، چاہے تمہیں طاقتور ہو، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں بازو جھکاؤ کہ امی آپ جیسا بول دیے ویسا ہی کریں گے، ابو آپ جیسا بول دیے ویسا ہی کریں گے۔ اپنی طاقت کا گھمنڈ ماں باپ کے سامنے مت جھکاؤ، بلکہ اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکاؤ۔ اور بس اتنا ہی نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بس کام سے نہیں چلتا، اللہ سے بھی دعا کرو کہ اللہ جیسا میرے ماں باپ مجھے بچپن میں پالے ہیں، بڑا کرے ہیں، اے اللہ میرے ماں باپ کو اسی طرح تو بھی پال لے، میرے ماں باپ کو اسی طرح تو بھی دیکھ لے۔ پھر اللہ بڑی زبردست بات کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ ایک بیٹا یا بیٹی یا بہو یا کوئی بھی ماں باپ سے دل سے محبت کر رہے ہیں، یا پراپرٹی کے لیے محبت کر رہے ہیں، یا جائیداد کے لیے محبت کر رہے ہیں، یا ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ باپ کے جانے کے بعد، ماں کے جانے کے بعد ان کا حصہ ہم اٹھا لیں گے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا ماں باپ کو کھانا دینا، تمہارا ماں باپ کو دیکھنا، تمہارے ماں باپ کو پانی نہلانا، تمہارے ماں باپ کو کپڑے پہنانا، اللہ کو پورا معلوم ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو یا دولت کے لیے کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ پھر کیا کرے گا اللہ جو کرنا ہے وہی کرے گا۔ اللہ کہتا ہے اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، تو ہاشم کے بیٹے مطلب، ہاشم کے بیٹے شیبہ جن کو عبد المطلب کہا جاتا تھا، اللہ نے ان کو مکے کا سردار بنانا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو مکہ لے کر آیا۔ تو جب مطلب اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے پرانے تھے اور چہرے پر دھول وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ تو سب نے پوچھا کہ مطلب یہ کون بچہ ہے؟ تو مطلب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے، نوکر ہے۔ تو مطلب نے کچھ نہیں کہا،
मुत्तलिब सीधा घर गए, अपने भतीजे को तैयार करे, कपड़े पहनाए, फिर दारुल नदवा लेकर आए, काबे के सामने खड़ा करके कहने लगे ये मेरा भतीजा शैबा है और ये आज के बाद इसे अब्दुल मुत्तलिब के नाम से पुकारा जाएगा। तो दारुल नदवा जो मशवरे की जगह होती थी मक्का की, जहाँ का कानून था कि 40 साल से पहले के लोग आकर उस मशवरे की जगह बैठने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में आते, हाशिम जहाँ बैठते थे, मुत्तलिब जहाँ बैठते थे, बड़े बड़े लोग जहाँ बैठते थे, 8 साल का बच्चा जब आकर बैठता था तो लोग उठकर खड़े हो जाते थे। लोगों को अल्लाह ये बताना था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, ये बच्चा मक्के का सरदार बनने वाला है, ये बच्चा मक्के का ज़िम्मेदार बनने वाला है, ये बच्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा बनने वाला है। अल्लाह ये दिखाना था, इसलिए बचपन ही से जो सरदार की ज़िम्मेदार की जगह होती थी, अल्लाह वो ज़िम्मेदारी की जगह में 8 साल की उम्र से बिठाना शुरू कर दी। तो ये मकाम है, देखो इज़्ज़त देने वाले, ज़िल्लत देने वाले, सब कुछ हैसियत से आगे बढ़ाने वाले अल्लाह हैं। इसलिए आज ही से नियतें करो कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, खयानत नहीं करेंगे, नाहक किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है कि आप अगर इस चीज़ को मजबूती से पकड़ लिए तो बच्चों के सामने रोने की ज़रूरत नहीं, गैरों के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह आगे बढ़ाता चला जाएगा। दुनिया आपको खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन अल्लाह आपको ऐसी बुलंदियों पर लेकर जाएगा कि लोग तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक छोटा सा मामूली सा हैसियत वाला आदमी आज इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुंच गया। वो पहुंचता इसलिए है कि वो सच्चाई को पकड़ता है, वो इंसाफ को पकड़ता है, वो धोखे को छोड़ता है, वो सबके साथ एक जैसा सलूक करता है। तो अगर ये चीज़ आप अपने पास रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह बहुत आगे लेकर जाएंगे। इसलिए अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी सांस तक इंसाफ पर, सच्चाई पर, अमानतदारी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।